ایک چیز سے منع کیا اور وہی کام انہوں نے کر لیا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ کریں جو اللہ نے منع کیا ہے، لیکن تسلی اس بات میں ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا جب انہوں نے توبہ کی۔ آپ نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ دیکھے کہ کون بار بار اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن شیطان نے ایک اور چال چلی۔ اس کا منصوبہ کیا تھا؟ اس نے کہا، میں ان لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دوں گا۔ تو جب آپ مغفرت طلب کرتے ہیں، آپ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن پھر شیطان آ کر آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شاید آپ معاف نہیں کیے گئے۔ آپ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ کی رحمت میرے کیے ہوئے گناہ کو نہیں ڈھانپ سکتی۔ یہ خود اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو آپ نے پہلے کیا تھا، کیونکہ اب آپ اللہ کی ایک صفت پر شک کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت پر شک مت کریں۔ اگر آپ نے سچے دل سے مغفرت طلب کی، اللہ آپ کو کبھی اس گناہ پر سزا نہیں دے گا جس پر آپ نے توبہ کر لی۔ جو کچھ آپ کے ماضی میں ہو چکا وہ بس ماضی ہے، اسے آج کے آپ کے پہچان مت بننے دیں۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ میں خیر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ یہاں کیوں ہوتے؟ اللہ کے گھر میں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، میرا یا آپ کا نہیں۔ کیا آپ کبھی کسی ایسے شخص کے گھر جانا چاہیں گے جسے آپ پسند نہ کرتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ جب آپ کسی کے قریب ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے گھر جانے میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ یہ بندے اور رب کا تعلق ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ میں اپنا سر زمین پر صرف اور صرف اپنے خالق کے لیے جھکاتا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں۔ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس انداز میں کسی اور کے سامنے جھکوں سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو سجدہ کرنے کا موقع دیا، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے خود کو بدلا؟ اگر انسانی کمزوری کے باعث آپ دوبارہ گناہ کر بیٹھیں تو مایوس نہ ہوں، پھر سے توبہ کریں۔ اگر اللہ ان چینٹیوں کو جانتا ہے جو زمین کے نیچے چھپی ہوتی ہیں، تو کیا وہ آپ کو نہیں جانتا؟ وہ آپ کو آپ کے نام سمیت جانتا ہے، آپ کے مسائل، آپ کی ضرورتیں، سب کچھ، یہاں تک کہ آپ خود کو جتنا جانتے ہیں اس سے بھی زیادہ۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنے کتنے دادا پردادا کے نام بتا سکتے ہیں، شاید سب سے زیادہ جاننے والے بھی 8 سے آگے نہ جا سکے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اور میں ایک ہی شخص کی اولاد ہیں؟ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ ان کا نام نوح علیہ السلام تھا۔ میں نے کچھ لوگوں کو کہتے سنا آدم۔ ہاں، آدم علیہ السلام بھی صحیح جواب ہے، لیکن نوح علیہ السلام بھی ہمارے جد امجد ہیں، اور وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ہم سب نوح علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پہلے نہیں معلوم تھا تو آج جان لیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نبی کے خاندان سے ہوں، کیونکہ حقیقت میں آپ نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جب اللہ نے نوح علیہ السلام کے دور کی تباہی کے بارے میں ذکر کیا تو فرمایا، ہم نے ان کے خاندان کو باقی رکھا، یعنی ان کی نسل ہی وہ تھی جو باقی بچی اور آگے چلی۔ لیکن اس سے بھی قریب اگر ہم اپنے شجرے کو 15 نسلوں تک اوپر لے جائیں تو ہم سب کا نسب کسی نہ کسی مقام پر ایک ہی شخصیت پر جا کر ملے گا، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں۔ تو کیا آپ کو احساس ہے کہ ہم سب آپس میں رشتہ دار ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے۔ آپ کے برابر جو شخص بیٹھا ہے، اگر آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے تو آپ کو احساس ہوگا کہ جس اللہ کو میں خوش کرنا چاہتا ہوں اسی اللہ نے اس شخص کو بھی پیدا کیا ہے۔ جو میرے برابر میں بیٹھا ہے وہی اللہ ہے جس نے انہیں بنایا۔ تو اگر میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہوگا۔ آپ سڑک پر چل رہے ہیں، آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں، کیا وہ اسی اللہ کی مخلوق نہیں ہے جسے آپ راضی کرنا چاہتے ہیں؟
آپ سڑک پر چلتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، لیکن جسے اللہ نے پیدا کیا اس کے قریب سے گزرتے ہوئے آپ نے اسے حقارت سے دیکھا یا اس کی طرف تھوکا تو اس کا کیا فائدہ؟ آپ نے کیا پایا؟ آپ نے کیا تقوی حاصل کیا؟ تو پھر کیا آپ نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھا؟ آپ کو روزے رکھنے چاہیے، جانتے ہیں کیوں؟ جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور بھوک لگتی ہے تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو کھانے کی یاد آتی ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ میں نہیں کھا سکتا، پھر ان لوگوں کا خیال آتا ہے جو کھانے کو ترستے ہیں، تب آپ کے دل میں ہمدردی آتی ہے۔ پھر ایک اور آیت میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ صدقہ کرو، رمضان میں اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو آپ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ یا $1 $2 نکالتے ہیں اور کسی ایسے شخص کو دیتے ہیں جس کے پاس وہ نہیں جو آپ کے پاس ہے۔ اللہ آپ سے کہتا ہے کہ تم انسان ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور میں نے رزق میں کچھ کو دوسروں پر فضیلت دی ہے، کچھ ہم میں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، کچھ ہم میں سے زیادہ مالدار ہیں۔ کیوں؟ یہ سب آزمائش ہے۔ جب اللہ آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ عطا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی اضافی دولت ان لوگوں کے ساتھ بانٹیں جن کے پاس کم ہے۔ یہی چیز آپ کو اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ ہم سب زمین پر ایک ساتھ ہیں۔ تصور کریں کہ اگر 5 لوگ کسی جزیرے پر پھنس جائے اور ان میں سے 2 کو ایک درخت سے آم ملے، وہ 50 آم اکٹھے کر لیں اور خود کھانے لگے جبکہ باقی 3 ان کی طرف دیکھ رہے ہوں، تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ تم 3 مر جاؤ، ہم آم کھائیں گے؟ نہیں، کیونکہ وہاں صرف 5 لوگ ہیں اور کافی آم موجود ہیں، اس لیے صحیح طریقہ یہی ہوگا کہ سب میں بانٹ لیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے۔ یہ زمین جس پر ہم سب رہتے ہیں، اس پر جینے کا میرا حق آپ کے برابر ہے اور آپ کا حق کا میرے برابر ہے۔ دوسروں کی مدد کریں۔ اگر غریب لوگ نہ ہوتے تو آپ کبھی صدقہ نہیں دے سکتے تھے۔ اس لیے شکر کریں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو ضرورت مند رکھا تاکہ آپ ان کی مدد کر کے اپنی آخرت سنوار سکیں۔